بسم اللہ، آگے چلتے ہیں۔ عورت کے لیے شوہر کی وفات ایک ایسا جانکاہ حادثہ ہے جو اس کی اپنی ذات، اولاد کی پرورش اور امور خانہ داری غرضی کے تمام انتظامات زندگی کو متاثر کر کے رکھ دیتا ہے۔ یعنی پوری کی پوری روٹین، اسکیڈول، حالات، گھر کا طریقہ، خاندان، بچے، بہت ساری چیزیں متاثر ہوتی ہیں۔ یعنی آپ یوں سوچے کہ ایک گاڑی کے دو پہیے کہتے ہیں شوہر بیوی کو، جب ایک پہیہ نکل جاتا ہے تو پھر پوری گاڑی کتنی شدت سے ہل جاتی ہے۔ وفات خواہ ناگہانی ہو یا کسی بیماری کی وجہ سے جس میں موت کا پہلے سے اندیشہ ہو، انسانی دل اور دماغ اس واقعے کو آسانی سے قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا، یہاں تک کہ بسا اوقات یہ حادثہ گہرے صدمے کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور ایک ناگہانی آفت کا سبب بن جاتا ہے۔ عقیدہ راسخ نہ ہو اور جذبات پر عبور نہ ہو، یعنی قابو نہ ہو، تو یہ غم ہوش و حواس کو اس حد تک متاثر کر دیتا ہے کہ زبان سے ناپسندیدہ الفاظ حتیٰ کہ کفریہ کلمات بھی نکلنے لگتے ہیں۔ حزن و ملال کی شدت دن بدن کم ہونے کی وجہ زیادہ ہو جاتی، کیونکہ انسان اس صدمے کو بھولنا ہی نہیں چاہتا، وہ اس صدمے کے ساتھ پھر دل لگا لیتا ہے، یعنی تو نہ صحیح تیری یاد صحیح، اور اسی یاد میں جیتا بستا ہے، حالانکہ حاصل اس کا کچھ بھی نہیں۔ گھرداری، اہل خانہ جس میں بچے بزرگ سب شامل ہیں اور عزیز و اقارب، سب سے بیزاری سی ہونے لگتی، یوں لگتا ہے کہ جینے کا کوئی اب مقصد نہیں رہا، کیونکہ وہ مقصد زندگی شوہر تھا، تو اب وہ ہٹ گیا تو پھر کوئی مقصد ہی باقی نہ رہا۔ طبیعت میں ہر وقت بے چینی کسی کیفیت طاری رہتی ہے، یعنی انسان اس کو ایکسپٹ نہیں کر پاتا کہ میرے ساتھ ایسا ہو گیا۔ تو پھر ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ وہی جو اس بہن نے بتایا کہ سب سے پہلے انا للہ و انا الیہ راجعون، کثرت کے ساتھ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور خوش قسمت ہے وہ لوگ جنہیں صدمے اور حادثے کے موقع پر انا للہ یاد آ جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ رضا الہی پر فوراً صبر کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، اے اولاد آدم، اگر ابتدائے صدمہ میں تو صبر کر لے، یعنی جب صدمہ پہنچے تجھے اس وقت صبر کر لے اور اجر کا طلبگار بن جائے تو میں تیرے لیے جنت سے کم کسی ثواب پہ راضی نہ ہوں گا۔ یعنی آپ سوچئے کہ جنت کمانا آسان نہیں، مشکل ہے، لیکن مشکل وقت میں جب انسان اللہ کا وفادار اطاعت گزار بندہ بنتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اس کا بدلہ جنت لکھ لیا جاتا ہے۔ تو ہم سب کو کیا چاہیے؟ دنیا میں ایک چیز کا اپنے پاس ہونا یا پھر اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت؟ تو سب سے پہلے انسان کو اپنے اعصاب پہ قابو رکھنا چاہیے اور شعور کے ساتھ سوچنا چاہیے کہ جو کچھ ہوا ہے اس پر کسی کا بھی اختیار نہیں، یہ صرف مشیت الہی سے ہوا۔ جس طرح ہم اللہ کی مرضی سے اس دنیا میں بھیجے جاتے ہیں ویسے ہی اس کی مرضی سے واپس بلائے جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ ہی اصل سہارا ہے، اس پر توکل کرنا چاہیے، یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ اللہ ہی اصل سہارا ہے، بندے تو سب فانی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زندہ کے رونے سے فوت شدہ کو عذاب ہوتا ہے۔ جب وہ رونے والے کہتے ہیں ہائے میرا بازو، ہائے مجھے لباس دینے والا، ہائے میری مدد کرنے والا، ہائے وہ پہاڑ جیسی عظیم شخصیت، اور اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں تو اسے جھڑکا اور جھنجھوڑا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کیا تو واقعی ایسا ہے، کیا تو واقعی ایسا ہے۔ وَيُقَالُ أَنْتَ كَذَلِكَ أَنْتَ كَذَلِكَ، سنن ابن ماجہ۔ یعنی اگر میت اپنے آپ کو جب وہ زندہ تھی انڈسپینسیبل سمجھتی ہے کہ میں ہی ان کا رازق ہوں، اپنے خاندان کا، اور میں ہی سب کچھ ہوں ان کے لیے، میں ہی انہیں کپڑے لا کے دیتا تھا اور کھانا دیتا تھا اور وغیرہ وغیرہ، اور پیچھے والے جب روتے ہیں چیخ پکار کے تو یہی چیزیں یاد کرتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں اب کون ہے میرے لیے کون کرے گا، وہ تو دینے والا تو چلا گیا۔ تو آپ دیکھیے کہ کس قدر یہ کفریہ کلمات ہیں۔ دینے والا اصل میں کون ہے، اور رازق کون ہے، اور رب العالمین کون ہے، اور ہر ضرورت پوری کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ لیکن جب ہم یہ چیزیں بندوں سے مانگتے ہیں یا بندوں سے متعلق یہ گمان رکھتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتا، اور اس کا وبال میت پہ بھی پڑتا ہے۔ کس قدر پریشان کن صورتحال ہے یہ کس قدر تکلیف دہ بات ہے۔ تو ہم سب اپنے بارے میں سوچیں کہ جب ہم مر جائیں تو ہمیں کوئی اس طرح یاد نہ کرے کہ اب وہ تو ہے نہیں تو اب کیا کرنا۔ اب یاد ہے نا کہ جب جنگ احد کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر مشہور ہو گئی تھی، جھوٹی خبر تھی، تو بعض لوگوں نے اپنے ہتھیار چھوڑ دیے، بعض نے اپنی آس چھوڑ دی، کہا اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے درمیان نہیں ہے تو ہم جی کے کیا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا آیت اتاری تھی، یاد ہے کسی کو؟
وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. ٹھیک ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے، کیا پھر اگر وہ فوت ہو جائیں، افإن مات او قتل یا قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم تم اپنی ایڑیوں پہ پلٹ جاؤ گے، دین کو چھوڑ دو گے، دین کا کام چھوڑ دو گے، اللہ کی راہ میں جہاد چھوڑ دو گے. ومن ينقلب على عقبيه اور جو اپنی ایڑیوں پر پھرا فلن يضر اللہ شیئا وہ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتا. یعنی اگر ساری دنیا اللہ کی اطاعت سے انکار کر دے تو اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں بگڑتا. اس لیے اگر کوئی کچھ کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم. ٹھیک ہے، تو کسی بھی انسان کی فوتگی پر، کسی بھی انسان کے دنیا سے جانے پر یا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے پر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب وہ نہیں ہے تو میں کچھ کروں گا نہیں، اب وہ نہیں تو میرا دل ہی نہیں لگتا، اور اب میں نے کس لیے جینا، اور اب میں نے دین کا کام کس لیے کرنا. اسی کو شخصیت پرستی کہتے ہیں. اور شخصیت پرستی جو ہوتی ہے وہ شرک کی طرف لے جاتی ہے. جو بندہ اللہ کے لیے دین کا کام کرتا ہے تو اللہ تو ہر جگہ موجود ہے. ہر جگہ موجود کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی ہو اللہ کو پکارو، اینما کنتم فثم وجہ اللہ. تو ایسے واقعات دراصل اور ایسی چیزیں دراصل انسان کی نیت کے اخلاص کو پرکھنے کے لیے ہوتی ہیں کہ اب وہ کس پر بھروسہ کرتا ہے، انسان پر یا رب العالمین پر. السلام علیکم استاد. وعلیکم السلام. استاذہ اس معاملے میں نے یہ محسوس کیا کہ لوگ یہ باتیں دنیا میں بھی بہت کرتے ہیں. یعنی زندہ جب ہوتے ہیں نا تب بھی، مثلاً آپ کسی کی مدد کر دیں تو وہ کہیں گے اگر آپ نہ ہوتی اور ہمارا کیا بنتا. تو ان کی اصلاح کرنے کی بھی ضرورت ہے اور اپنی بھی، کہ ہم تو خود محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کی توفیق ہے اور اس کا دیا ہوا کچھ ہے جو ہم کسی کو دے رہے ہوتے ہیں. تو ہم تو اللہ کے محتاج ہیں. تو یہ جو بات ہے نا کہ اس کو بھی عذاب ہوگا، کیونکہ ہم یہی سوچ لوگوں کی بنا دیتے ہیں کہ میں ہوں تو میں تمہارے لیے یہ کر رہی ہوں، میں نہیں ہوئی تو شاید کچھ نہیں ہوگا. جزاک اللہ خیرا. یعنی میں ہوں تو دنیا چل رہی ہے، نہ ہوئی تو دنیا ختم ہو جائے. یعنی اس طرح ہم لوگوں کو اپنی ذات کے ارد گرد جمع کر لیتے ہیں کہ اپنے ادھر ادھر ہونے کو انڈسپینسیبل سمجھ لیتے ہیں، اور یہی پر چیزیں شرک میں شامل ہونے لگتی. اب دیکھیں نا کہ جیسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں نا اگر کتا نہ ہوتا تو چور آ ہی جاتے، تو نعوذ باللہ کتے نے بچایا. ہاں، تو یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ ہی بچاتا ہے. ڈاکٹر نہ ہوتا میری تو جان ہی چلی جاتی. تو کل میں کسی سے ملنے کے لیے، اپنے میرے رشتے دار ہیں کچھ یہاں پر، تو ان سے ملنے کے لیے گئی تو اس میں سے کوئی خاتون اپنی بیماری کا حال بتا رہی تھی. تو ان کے شوہر کہنے لگے اگر یہ برطانیہ نہ ہوتا تو اس کی تو جان ہی چلی جاتی، پاکستان ہوتا تو کوئی نہ پوچھتا. ٹھیک ہے، ایک ملک میں دوسرے ملک کی نسبت زیادہ سہولتیں ہو سکتی ہیں، لیکن کیا برطانیہ میں رہنے والے سارے بچ جاتے؟ وہ نہیں مرتے. جن لوگوں کے پاس بڑے بڑے ہسپتال یا سہولتیں ہیں وہ زندہ رہتے ہیں ہمیشہ، وہ بھی تو مرتے ہیں. موت اور زندگی تو اللہ کے اذن سے ہے، اللہ کے ہاتھ میں. تو یہ سوچنا کہ ہم کسی خاص جگہ پر ہوں گے تو مریں گے نہیں یا ہمیں زیادہ فائدہ پہنچے گا، کوئی فائدہ کسی کو بھی کسی وقت صرف اس وقت پہنچا سکتا ہے جب اللہ کا اذن ہوتا ہے. تو یہ نقطہ دماغوں میں راسخ کرنا اور ہر لمحہ اس پر قائم رہنا بہت ضروری ہے کہ بندے ہمارے رازق نہیں ہیں، یہ دراصل اللہ ہی ہے جس پر ہمیں توکل کرنا چاہیے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. یاد رہے گی یہ بات. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. استاذہ ایک خاتون کا اخبار میں اشتہار 2-3 دفعہ میری نظر سے گزرا کہ وہ اپنے شوہر کے بارے میں لکھتی تھی مجھے تم یاد آتے ہو، اور اس کے ساتھ کچھ اور شاعری ہوتی تھی. تو پڑھ کے دل میں بہت ہمدردی پیدا ہوتی ہے، لیکن انسان اس کے لیے کچھ کر نہیں سکتا. یہ اشتہار پڑھ کے میں سوچ رہی تھی کہ ان خاتون کی اتنی ایفرٹ، اتنا ٹائم اور اتنی توجہ، اور اس اشتہار دینے پہ پیسہ بھی لگتا ہوگا. ہاں، اور ساری دنیا کو تو نہیں نا انسان اپنے جذبات بتاتا. یعنی ہمارے جذبات کسی کے لیے محبت کے ہوں، کوئی ہمیں یاد آتا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مجلسوں میں بیٹھ کے کہنا چاہیے تم مجھے یاد آتے ہو، یا اخبار میں دینا چاہیے. مثلاً آپ سب مجھے یاد آتے ہیں تو میں کس اخبار میں لکھوں، یا ہر دفعہ میں یہاں بیٹھ کے کہا کروں مجھے تم یاد آتے ہو؟ پھر کام کیسے ہوگا اور کام کب ہوگا؟ تو زندگی کس کے لیے ہے؟ صرف کسی کو یاد کرنے کے لیے؟ اللہ رب العالمین کی یاد کے لیے.
ورنہ ہماری تو مشکل یہ ہے کہ نماز بھی پڑھتے ہیں تو اقم الصلاۃ لذکری نہیں ہوتا، بس ادھر ادھر کی یاد دہانیاں اور ادھر ادھر کی باتیں زیادہ یاد آتی. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم کرے اور ہمیں ہدایت کا رستہ دکھائے اور اپنا بنا لے. پھر ہے سمجھداری سے کام لینا. خاندان کے دیگر افراد بدعات اور غیر شرعی رسومات ادا کرتے نظر آئیں تو انہیں اس سے بچنے کی تلقین اور درخواست کرے. بہت ممکن ہے وہ اس کوشش سے نہ صرف ایسا کرنے سے گریز کریں بلکہ آنے والے دنوں میں بھی خصوصی اجتماعات کے اہتمام کرنے یا اس کی توقع کرنے سے پرہیز کریں جو سراسر بدعات ہے اور بدعتی کے لیے دین میں سخت وعید آئی ہے. یعنی اگلا کرنے کا کام ہے پریکٹیکل، کہ شوہر کی وفات پر کسی کو شرک بدعت نہ کرنے دیں. وہ آپ کی ہمدردی میں کر رہے ہیں سب کچھ، تو انہیں کہیں کہ مجھے یہ نہیں چاہیے. پھر شوہر کو معاف کرنا اور اس کے لیے معافی طلب کرنا. یعنی زندگی میں انسان جس کسی کے ساتھ بھی رہتا ہے تو اونچ نیچ ہو جاتی، کوئی نہ کوئی ناراضگی ہو جاتی ہے، کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے. تو ایسی صورت میں انسان کو ایک دوسرے سے معافی مانگ لینی چاہیے. اور اگر کوئی کسی وجہ سے نہیں مانگ سکا، اچانک کوئی حادثہ ہو گیا ہے، کوئی ناراضگی میں فوت ہو گیا ہے یا کوئی ایسی بات ہے تو معاف کر دینا چاہیے خود بھی، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے معافی کی دعا کرنی چاہیے. وفات جب ناگہانی طور پر ہوتی ہے تو انسان کو حقوق العباد کی معافی تلافی کے لیے مہلت نہیں مل پاتی. اس صورت میں بیوہ کو چاہیے کہ خود بھی زندگی بھر کی کمی کوتاہیوں اور بشری کمزوریوں پر مرنے والے کو تہ دل سے معاف کر دے، اور جنازے کے موقع پر کسی مرد سے اونچی آواز میں کہلوا دے کہ میت کی طرف سے زندگی میں کسی کے حق میں کوئی زیادتی یا لین دین اور دیگر معاملات میں کوئی شکوہ شکایت رہی ہو تو اللہ کی خاطر آج وہ اسے معاف کر دیں. یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے. یعنی بہن بھائی اکٹھے ہوں، رشتے دار ہوں یا کوئی، تو اپنے کسی بھائی کو یا بچے کو کھڑا کر کے کہے کہ وہ میت کو معاف کر دے اگر کوئی بھی چیز ہے. پھر ہے مثالی نمونہ بننے کا وقت. مثالی نمونہ بننے کا وقت، اور خاص طور پر قرآن پڑھی ہوئی بچیوں کو تو بہت ہی ایک مثال قائم کرنی چاہیے، صبر و ضبط اور تحمل کی، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کی خاطر، لیکن دین کی ایک خوبصورت تصویر پیش کرنے کے لیے. کیونکہ اصل علم وہی ہے جو عمل میں آ جاتا ہے. کوئی بھی علم انسان کو خوبصورتی نہیں دیتا جب تک کہ وہ عمل میں نہیں ڈلتا. جنازہ اٹھتے وقت خاندان کے افراد کے علاوہ غیر مرد نامحرم سوگواران کا ہجوم ہوتا ہے. اس وقت غم کی شدت میں بیوہ کو اپنے ہوش و حواس کے ساتھ حیا اور وقار کا لحاظ رکھنے کی بے حد ضرورت ہوتی. ساتھ ہی احتیاط لازم ہے کہ زبان سے بھی اس وقت کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو منشاء الہی کے خلاف ہو. جس شوہر کی وفات کے ساتھ ہی اس کی عدت شروع ہو چکی ہے، جس سے متعلق قرآن و سنت کے احکامات اسے مزید محتاط رویہ اختیار کرنے کی تلقین کرتے ہیں. غرض اس وقت یہ سمجھدار بیوہ تدبر اور حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے نہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی مستحق بن سکتی ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی قابل تقلید نمونہ اور مثال چھوڑ سکتی. پھر یہ ہے کہ شوہر کی وفات کے بعد عورت جو ہے وہ خود ہی سادگی اختیار کرے اور زیورات وغیرہ اتار دے، کیونکہ عدت میں یہ ضروری ہے. بعضوں کا دوسرے لوگ آ کے چوڑیاں توڑنے لگتے ہیں اور بندے نوچنے لگتے ہیں یا کپڑے دوسرے پہنانے لگتے ہیں کہ بھئی یہ چادر اتارو، وہ پہنو. تو اس میں جو سمجھدار باوقار خاتون ہوتی ہے وہ خود ہی ان چیزوں کا علم رکھتی ہے اور ان کا اہتمام کرتی ہے. عدت والی اگر دین کی سمجھ بوجھ رکھتی ہے اور زیور وغیرہ استعمال میں ہے تو سنبھلتے ہی خود سے اس سامان زیست سے اجتناب کرے، ورنہ دوسری صورت میں اس کی بہت نزدیکی سہیلی یا قریبی رشتہ دار خاتون حکمت اور شفقت سے اسے عدت میں ہر طرح کی زینت سے گریز کرنے کا شرعی حکم بتائے. یہ اس سے بہتر ہے کہ تعزیت کے لیے آنے والی ہر خاتون اپنے اپنے انداز سے یہ حکم دہرا کر بیوہ کو بیزاری اور اذیت میں مبتلا کر دے. کیونکہ ہر ایک آتا اور بہت تحکمانہ لہجے میں کہتا ہے ارے تم یہ اتار دو، تمہیں نہیں معلوم عدت میں یہ نہیں پہنتے، وہ نہیں پہنتے، اس رنگ کا دوپٹہ نہ پہنو، اس رنگ کا میک اپ نہ کرو. وہ خود ہی اس کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ سب کچھ منع ہے. پھر غیر محرم معذرین، یعنی جو تعزیت کرتے، غیر محرم تعزیت کرنے والے. بعض اوقات میت کے ایسے رشتہ دار اور دوست احباب بھی تعزیت کو چلے آتے ہیں جو بیوہ کے لیے نامحرم ہوتے ہیں. ایسے مواقع پر کیا کیا جائے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی کی وفات ہوتی ہے، شوہر کی وفات ہوتی ہے، تو ظاہر تعزیت بھی اس کی بیوی سے ہی کی جاتی ہے میت کی. تو اس صورت میں بعض تو خواتین ہوتی ہیں، بعض محرم رشتہ دار ہوتے ہیں، اور تیسری کیٹیگری ہوتی ہے نامحرم رشتہ داروں کی. وہ بھی ہمدردی کا اظہار کرنے کے لیے آ کر براہ راست بیوہ سے بات کرتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اکیلے خاتون کسی سے بھی نہ ملے.
اگر تعزیت کرنے والا میت کا قریبی رشتہ دار ہے، مثلا بھائی ہے میت کا یا کوئی اور اسی طرح کا قریبی رشتہ ہے، تو گھر میں کسی بزرگ کے ہمراہ یا باپردہ ہو کر کچھ دیر کے لیے بات کر لے، ورنہ کسی بچے یا گھر کے ملازم سے معذرت کروا دے کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، یا پھر خود دروازے کے پاس کھڑی ہو کر یا کسی بھی طریقے سے بتا دے کہ گھر میں کوئی ہے نہیں اس وقت. اور ایسی صورت میں اگر وہ سمجھے کہ مائنڈ کریں گے تو ان سے اچھے طریقے سے کہہ دے کہ آپ میت کے لیے دعا کریں اور آپ کے آنے کا شکریہ، لیکن ان کے سامنے نہیں جائے اور نہ ہی ان سے لمبی بات چیت کرے. پھر اگلی بات ہے اپنی روٹین میں واپس آنا. عیالدار بیوہ کو چاہیے کہ 3 دن کے بعد بچوں کو اسکول، کالج، جس کام کاج پر بھی وہ ہیں انہیں بھیجنا شروع کرے. بلا وجہ چھٹیاں کر کے گھر میں بٹھانا اور ہر وہ گھر میں میلہ کا سما رہنا یہ درست نہیں. جتنا جلد ممکن ہو انسان اپنی روزمرہ کی روٹین اور معمولات پر آ جائے، اپنی عبادت، پڑھنا پڑھانا اور دیگر زندگی کے کام، کیونکہ سب کے لیے 3 دن کے لیے، بیوہ کے لیے 4 ماہ 10 دن ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے صرف بیٹھ جائے. اب یہ ہے کہ اس کو ہوش و حواس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی منصوبہ بندی کرنی ہوگی. گھر کی ذمہ داریاں بھی دوہری ہیں. بچوں کو بھی باپ سے محروم ہونے کے بعد اب ایک پرعزم ماں کی ضرورت ہے، نہ کہ روتے رہنے والی ماں کی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک مثبت سوچ کا پیدا کرنا اپنے اندر بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک بیوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حسن ظن نہیں رکھے گی، جو اس سے بات کرے منفی قسم کی اس کو بھی مثبت جواب نہیں دے گی، تو لوگوں کی منفی باتیں کہیں اس کے اوپر اثر انداز نہ ہو جائیں. اور ان کا فائدہ کچھ بھی نہیں، نقصان یہ ہے کہ انسان کسی کام کے قابل نہیں رہتا. استاذہ، یہ جو ابھی بات ہوئی تھی بیوہ کے بارے میں کہ اس کو غیر محرم تعزیت کرنے والے ملنے آتے ہیں، تو اس سلسلے میں تھوڑا سا یہ کہنا چاہوں گی کہ جیسا کہ اس عورت کا بیہیویئر اپنے شوہر کی زندگی میں تھا ان غیر محرموں کے ساتھ، وہ میٹر کرتا ہے اس وقت. تو ہمیں ضرورت کس چیز کی ہے کہ زندگی میں شوہر کے جو غیر محرم رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ زندگی میں ہی وہ ڈسٹینس مینٹین کریں، تاکہ اس وقت اس طرح کی پرابلم ہمیں فیس کرنی ہی نہ پڑے. بالکل صحیح ہے. یہ ہم بار بار جملہ پیچھے بھی دہرا چکے ہیں کہ جیسی زندگی ہوگی ویسی ہی موت. یعنی جس طرح کی زندگی میں ہم طور طریقے اختیار کریں گے، موت کے وقت وہی رویے ہمارے سامنے آئیں گے. اصل میں جو موت اور ان یوزول قسم کے واقعات اور حالات زندگی میں ہوتے ہیں، ان کا ایک مقصد اور حکمت ہی ہوتی ہے کہ دیکھا جائے کہ انسان اس موقع پر کرتا کیا ہے. تو پھر ہم غیر محرم کا معاملہ ہو یا رسومات کا معاملہ ہو یا گفتگو ہو اس موقع پر یا رونے دھونے کا، یہ سارے رویے ایکسٹریم پر ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی حادثے کے موقع پر. یعنی ہمارا حقیقی اپنا پن جو ہے وہ کھل کے سامنے آ جاتا ہے. تو ایسے مواقع پر کمپوز رہنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ابھی سے اس وقت اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ڈسپلن کریں. سر بھی بات شیئر کرنا چاہ رہی تھی. ریسنٹلی میری چاچی جو تھی، جب وہ بچپن میں تھی، ان کے بہن بھائی چھوٹے تھے، ان کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو وہ شیئر کر رہی تھی کہ ہماری امی نے اتنا اچھا خود کو کمپوز کیا کہ پیپرز قریب تھے، اگر وہ خود اپنا خیال نہ رکھتی اور ہمارا نہ خیال رکھتی، نارمل روٹین میں نہ آتی، تو ہمارا پورا سال ویسٹ ہو جاتا. لیکن انہوں نے اتنی ہمت سے کام کیا کہ الحمدللہ ہمارا پورا سال نہیں ویسٹ ہوا. تو کتنا ضروری ہے ایک بیوہ کے لیے کہ وہ اپنے بچوں کو، ان کی بھی فیوچر اور ان کا بھی ٹائم پرزرو کرنے کے لیے اس کو اپنے آپ کو کمپوز رکھنا بہت ضروری ہے. بالکل صحیح. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.